پوچھا ہے میرا 7 سال کا بیٹا مبین اطہر آپ کو بہت فالو کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر امامہ باندھنا سیکھا ہے، بیان کرتا ہے، اذان دے کر جماعت کراتا ہے، آج آپ سے ملنے آیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ہم لیاقت آباد سے آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کتنے نے؟ ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ، شاباش، اتنا سمجھنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ماشاءاللہ، نیک صالح بنائے اللہ، دنیا آخرت کی برکتیں دے۔ ٹھیک ہے، چلو شاباش۔ اچھا، سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں، اچھا کمرہ وغیرہ بنوائے، باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ دیکھو، باپ کی زندگی میں بھائی نے مکان پر، اچھا باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں، یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا، کمرے بنا دیے، تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا، سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا۔ نلکے لگا دیے، ٹائلیں لگا دیں، کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا، سب فری پاکٹ کا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی۔ البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا، ایک بھائی نے پورا الگ سے پورشن بنا دیا، سارا اپنا پیسہ خرچ کیا اس میں، پورا پورشن گھر بنا دیا اوپر، پھر یہ گھر کا مالک ہے، یہ نیچے والا بیٹا، یعنی نیچے والا بیٹا نہیں، وہ بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے۔ لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا؟ کیونکہ چھت کس کی ہے؟ ابا کی۔ تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے، اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتن استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے۔ کسی کی بھی چھت عاریتن استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا، اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو اس پہ، تو عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا۔ جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار مجھے ذرا بائک دے دے، میں دہی لینے جا رہا ہوں، یار ذرا جو ہے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ دے دے رہنے کے لیے، فری میں جو چیز دی جاتی ہے نا، فری میں، کوئی رینٹ کے بغیر، تو جب چاہو واپس لے لو، آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، جب چاہو وہ واپس لے لو، حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی شرن کا لدم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بائک لی کہ یار مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی بائک دے دے عاریتن، عاریتن کا مطلب کوئی کرایہ نہیں ہے، بس وہی استعمال کے لیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کے لیے لے جاؤ، لیکن اسے اگلے دن خیال آیا کہ یار واپس دے دے، تو اس کو حق ہے واپس لے لے، کیونکہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک تبرع ہے، تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ احسان ہے۔ تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا، ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا، تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے، اور میں نے بتایا جو چیز بطور عاریت کے استعمال ہوتی ہے، تو جس کی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو ہر وقت شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ خالی کرو۔ تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن، یہ ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اس لیے جب پورشن بنایا کرو تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ یہ نیچے والا جس کا گھر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والے کو بولے کہ یہ خالی کر دو، یہ ہٹا بھی اپنا سارا ملبہ ہٹاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ اس کو۔ تو جو نیچے کا مالک ہے، بشرطے کی ملکیت پہلے ہو اور گھر پھر آپ نے بعد میں بنایا ہو، تو اس کو یہ رائٹ حق حاصل ہے کیونکہ اس کی چھت استعمال ہو رہی ہے۔ اب باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اب سارے شرکا اس کے مالک ہو گئے نیچے کے پورشن کے، تو اب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نیچے کے شرکا بولیں، ان کو یہ شریعت نے حق دیا ہے، وہ بولیں کہ بھائی یا تو تم یہ خالی کرو، یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ سارا توڑ تاڑ کے، ہمیں ہماری چھت خالی چاہیے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہوتا ہے، بعض چیزیں قانونی تو ہوتی ہیں، شرعاً جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا۔ تو اب ہم فتویٰ جب اس کا لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سب شرکا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بولے کہ بھائی سے کہ تم یہ گھر تم خالی کرو، ہم یہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے، ملبہ توڑ کے لے جاؤ، یا ملبے کی قیمت ہم سے لے لو اور یہ پورشن اب ہمارا ہو گیا۔ گھر کی قیمت نہیں بلکہ کس کی قیمت؟ ملبے کی قیمت، کیونکہ تم بھی ملبہ توڑ کے جاؤ گے تو ملبہ بکے گا نا، تمہارا ملبہ ہی بنتا ہے اب،
تو ہم سے ملبے کی قیمت لے لو اور یہ گھر ہماری ملکیت میں دے دو. لیکن چونکہ اس میں نقصان بہت ہے اوپر والے کا جس نے پورا پورشن بنایا ہے, تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے. یہ اصل اس لیے لکھتے ہیں کہ اوپر والا چوڑے میں نہ آئے, وہ یہ سمجھے کہ اب جو بھی نیچے والے جس پہ بھی راضی ہو گئے نا وہ ان کا احسان ہوگا, اصل تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہے کہ توڑ تاڑ کے خالی کرو. تو اب دوسرا رائے یہ لکھی جاتی ہے مشورے کے طور پر, وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے اوپر والے پورشن میں پیسہ لگایا تو اب اس کو ہم اگر آپ توڑنے کا حکم دیں گے تو اس بھائی کا نقصان بہت ہے, تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والے کی پورشن کی کوئی قیمت لگا لی جائے اور اس کو وہ قیمت دے کے پورا بنا بنایا پورشن اس سے خرید لیا جائے اور پورے مکان میں شامل کر دیا جائے اور پھر پورے مکان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے, یا اس کے علاوہ کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی حل ہو. تو وہ ہم 4-5 اس کو ان کو جو وارثین ہیں ان کو ممکنہ صورتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بہتر ہے اس پر, ان میں نہ نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی اصل مقصد تو یہ کہ نیچے والے کو بھی نقصان نہ ہونا, تو ایسے ہی پھر ہم چند کنڈیشن لکھ کے دے دیتے ہیں, بھائی یا تو اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو, اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور پہلی صورت بھی جائز ہے کہ نیچے والے بولے خالی کر, تو جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس میں بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اصل تو یہی ہے, لہذا وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو, ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے. میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا. تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے, کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے, تو جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے توڑ تاڑ کے لے جا. تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے, بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں اتنا لے لو. وہ یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنا دن خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر, یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں, زمین جناب بڑے بھائی کی ہے, چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں, اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے, تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر, لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے, وہ بولے میری زمین خالی کر, اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا, کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا, پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے, تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے, حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ, لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. اب میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ بھائی جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے, تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو بڑھتی ٹینشن ہے میرے اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے, مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعن باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہیں. جتنی گھر میں چیزیں وہ سب گھر والوں کی ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں ایسا نہ وہ سب اٹھا گئے ابھی صحیح لے لیں. پتا چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب. تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی.
تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے، ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے، جو بھی کسی کے پاس ایسا نہیں گیا بھائی. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں، تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولے کہ بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے، بیوی کی قمیص پہن کے گھوم رہا ہے، وہ پھر کیا عزت؟ ٹوپی جہیز کی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں، زیادہ نہیں فری ہوں مجھ سے. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے پاپا کا نام محمد وسیم ہے. میرے پاپا کو بھی دوسری شادی، پاپا کو کبھی دوسری شادی ابو کا کام ہے کرنا. پاپا دوسری شادی، یہ ڈیڈی اور پاپا کا کام نہیں ہے، یہ ابو کا کام ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ دیسی لوگوں کا کام ہے، ڈیڈی پاپا. لیکن بعد ان کے پاپا ہیں، ان کو دوسری شادی کا شوق ہے. میری امی اور پاپا کی طلاق ہو گئی تھی، ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری دوسری امی نے فارسی میں اپنا نام ڈلوایا ہے جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے. غلط ہے، بالکل حرام کام کیا. نہ باپ کی ولدیت چینج کرنے کی اجازت ہے، نہ ماں کا نام چینج کرنے کی اجازت ہے. اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کو ڈیورس ہوئی تو جو سوتیلی ماں کا نام ہے فارسی میں اوریجنل ماں کے خانے میں ڈال دیا. گناہ کبیرہ ہے. اوریجنل ماں کا نام ہمیشہ رہے گا، اوریجنل باپ کا نام ہمیشہ رہے گا. جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے، بڑی بہن کی شادی کے لیے فارسی میں سگی ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے. تو باپ نے نادرا کے بہت لمبا خط لکھا ہے میرے بھائی. یار یہ تو آپ نے پورا لمبا چوڑا خط لکھ دیا. بہرحال نادرا میں نام چینج کروائیں اور جو بھی اس کی قانونی کاروائی پوری کریں. یہ کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے. اور جب بہن کی شادی ہو تو بھی اصل والدہ کا نام والے ڈاکومنٹس جمع کرائیں، اس میں جو ممکن ہے، جتنا ممکن ہے کریں. مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے اور کبھی نہیں، کبھی اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی نماز میں دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ترم خان نہیں ہے جو ہر وقت اس کا نماز میں دل لگا رہے. تو سب تو پھر سارے نمازی نہ بن جائیں. پھر تو جب دل لگے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ لگے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں دگنا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. غلام کا کام ہوتا ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کو وہ پورا کرتا ہے. آپ نے مزدور کو لگا دیا کنواں کھود دے، وہ کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب کبھی میرا دل لگتا ہے کنواں کھودنے میں، کل تو میں اتنا مزہ آ رہا تھا کنواں کھودنے میں، آج مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ تو آپ اس کو تسلی کا جملہ کہو گے ہوتا ہے یار، ہوتا ہے یار. پھر وہ کہہ رہے اب مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ کنواں کھودنے میں. پھر اگلے گھنٹے کہہ رہا پھر میری بوریت سی ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا. 2-4 دفعہ ایسا کرے گا آپ چماٹ مارو گے رکھ کے. بولے گا انسان کا بچہ بن کنواں کھود، جو تجھے کام لگایا نا وہ کھود، تیرا دل لگے نہ لگے جو کام ہے اس کو فوکس کر. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کمپیوٹر کے سامنے آ کے بھیجے باس سے کہہ رہا دل نہیں لگ رہا، 2-4 دفعہ بولے گے باس بولے گا بھائی میرے جو کام تجھے دیا ہوا ہے وہ کرے یار، جو چیک تجھے دیا ہوا ہے کیش کرانے کے جا کے کرا کے آ. اسلام میں مذہب میں آ کے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نماز میں دل لگ رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، دعا میں مزہ آ رہا ہے. نہیں بھائی مزہ آئے نہ آئے آپ نے کام جو اللہ نے ٹاسک دیا اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، ایسی کی تیسی. تو اسی یہی تو ہے عبادت. کسی نے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نیکی کی، تم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اب تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا، اب تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی نے مولوی تھانوی سے کہا مجھے تو نماز کی عادت پڑ گئی تو عادتن یہ کام کر رہا ہوں، عادتن، وہ جذبہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ صحیح ہے، یہ تو خوش ہو یار اچھے کام کی عادت پڑ گئی ہے. لوگوں کو چرس پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، تجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے عجیب و غریب کی کہ بچے کو جب آپ کوئی اچھا کام کروا کے انعام دیتے ہو تو بچے کو انعام کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے ہمیشہ انعام دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بچے کو کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے نا اگر کوئی انعام دے کے عادت ڈالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت پڑنے دو، بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے، بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے. کیونکہ جب عادت ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا پھر لالچ نہیں بھی ہو تو کرتا ہے آدمی کام. تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے، عربی زبان کے، شاعری بہت جاندار، محدث فقیہ. تو ان کے والد نے بچپن میں ان کو جو دین کا علم سکھایا ہے نا وہ جنت کی لالچ میں نہیں، پیسوں کی لالچ میں سکھایا. ان کو ان کے والد کہا کرتے تھے عربی کا ایک شعر یاد کر لو 1 درہم دوں گا، جیسے 1 روپیہ دوں گا. تو کہتے تھے میں لالچ میں ایک شعر یاد کرتا تھا، 1 روپے ملتا تھا. ایسے پیسوں کی لالچ میں کہتے ہیں میں نے اتنی شاعری عربی کی یاد ہو گئی کہ خود شاعر بن گئے، عربی زبان کے ماسٹر بن گئے. پہلے زمانے میں تو یہ عربی سیکھے بغیر تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا نا. تو خود کہا کرتے تھے تعلمنا العلم
لغیر اللہ او کما قال, کہ میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے, دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم حاصل کیا تو بچپن میں لالچ تھی, پیسے ملتے تھے, لیکن جب علم آ گیا نا تو اس علم نے پیسوں کی لالچ بولو نکال دی. یعنی جب علم آ گیا نا ایک دفعہ تو اس نے تو دنیا کی محبت نکال دی. تو علم آئے گا تو پیسوں کی لالچ بچے سے خود ہی نکل جائے گی, لیکن آنے تو دو, کسی بھی طرح سے آ جائے بھائی, بھلے پیسوں کی لالچ دے کے آ جائے. بچے جنت کی لالچ میں کم آتے ہیں اور ٹافی کی لالچ میں زیادہ آتے ہیں. ان کو جنت سے سمجھاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ پیسے ویسے دے کے کسی بھی طریقے سے اچھے کام کی عادت ڈال دو ان کو. اب بہت زیادہ نہ دیا کرو, پھر گٹکے کھانا شروع کر دیتے ہیں. آج ہمارے گارڈ نے, اللہ معاف فرمائے, اتنی بڑی پان کی پیک تھوکی ہے. ہمارے دوست ہے, وہ نیا فرش بنا ہوا تھا, اس کی چیٹیں وہاں تک گئی. میں نے اس کو کچھ بولا نہیں, میں نے کہا یار تو پان کھاتا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی کبھی کبھار کھاتا ہوں, لیکن جتنی بڑی پیک تھی نا وہ کبھی کبھار والی لگ نہیں رہی تھی. یار اچھا آدمی ہے لیکن پان کھاتا ہے یار. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے. یہ ہو گیا میرے بھائی, آئندہ یہ قیامت تک کسی سے نہیں پوچھے گا کہ نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. مفتی صاحب, آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر, جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا, جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے. جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو. اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے, ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی. یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا, تو یہ something is better than nothing. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے, پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو, ہم راضی ہیں. تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا, ان کے حقائق کو, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو. اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے. اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا, جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا وہاں تک چلا جائے, اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے. تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے. جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا, مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے؟ ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا. ہم نے ہمت کی, ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی. تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں, لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے. میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو واہ واہ ہو جاتی, بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے. تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے. تو بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے. میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی, ہم نے, ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے. تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا, شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں. تو اس نے اچھی بات کی. اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, یہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے. تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے. وہ جو حل پیش کر رہا ہے اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتا کر دیا جائے. تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے, اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا, نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے, اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنے. بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے. بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے, فوج ہے. اگر سیاستدان ہوتے, فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے, کیونکہ پاور سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عراق میں فوجی حکومت تھی, اس نے گرائی نا. اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے. اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے, بناتا رہے. صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے, صحیح ہے نا. تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے وہ پاکستان آرمی ہے, کیونکہ آرمی کا, اسرائیلیوں کی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں.
اگر آرمی کا تھوڑا سا بھی رجحان ہوتا نا, ایجنسیوں, اسرائیلی ایجنسیوں کو پتا ہوتا کہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں, پھر انڈیا سے یہ کچھ اٹیک وٹیک نہیں کرواتے وہ. اس لیے میرے بھائی عمران خان سے آپ محبت کریں, عمران خان کو فیور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ آپ جو بھی حکومت کوئی اچھا مثبت کام کرے تو آپ نے بس اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. ڈالر کو اسٹیبل کر لیا ہے فوج نے, ڈالر کو اسٹیبل کر لیا. جس سپیڈ سے ڈالر تباہ ہو رہا تھا نا, گر رہا تھا, وہ روکا ہے. اسمگلنگ پہ پابندی لگا کے باقاعدہ فوجیوں کی لڑائی ہوئی ہے بارڈر پہ, جو اسمگلنگ ہو کے جا رہا تھا. فوجی شہید ہوئے اس میں بہت زیادہ. تو یہ فوجی جوانوں نے قربانی دی ہے جو ڈالر کو یہاں لا کے روکا ہے, ورنہ ڈالر بے لگام ہو گیا تھا بالکل. کوڑیوں کے یعنی ہماری کرنسی کوڑیوں کے داموں ہونے والی تھی جو حالات چل رہے تھے. تو اس لیے بھائی کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھی بات کرے اس کو فیور کرو, جو بری بات کرے اس کو کیا کہو, اس کو غلط کہو, بس ختم. یہ پالیسی رکھو. باقی سیاست دانوں میں تو ہر آدمی کا کوئی ہیرو ہوتا ہے, جو ہیرو ہے اس کو ہیرو رہنے دو. اس کو کس نے منع کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے بیان سنتے تھے, مجھے بار بار کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس مسئلے میں تعریف کر دی ہے تو آپ کا بیان سننا چھوڑ دیا ہم نے, آپ بھی 2 ٹکے کے آدمی نکلے. جب میں عمران خان کی تعریف کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے میرے بیان سننا چھوڑ دیا تھا کہ آپ تو خود یہودی ایجنٹ نکلے. اور اب میں نے میاں شہباز شریف نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کر دی تو آپ بھی یہودی ایجنٹ نکلے. جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہمیں یہودی اور بکاؤ, اور یہ والے بھی بکاؤ, تو 4 آپ جیسے چند لوگ رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے بیان میں آدھے گھر چلے جائیں. تو نہ اتنی جلدی کسی سے محبت کرو, نہ اتنی ذرا ذرا سی باتوں پہ کسی سے بدگمانی کرو. اور علماء کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھو, علماء سے آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو, جائز ناجائز سیکھنے کے لیے آتے ہو. تو میڈیکل سائنس کی وہ کوئی بات کریں, آپ بول دو مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں اگر بولتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے, آپ بولو مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب نے اس دن جو مسئلہ بتایا تھا نا, اوپر والا پورشن بھائی بنائے تو یہ شران کیا ہے, یہ ٹھیک ہے. باقی مفتی صاحب نے جو بتایا کہ گوشت کھانے سے مسل بنتے ہیں, جم جانے سے یہ ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, مفتی صاحب سے اس میں غلطی ہوئی ہے, بول دو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ نہیں بولو کہ مفتی صاحب کذاب, دجال, پھینکو, بکاؤ. مفتی صاحب نے جم والوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تاکہ جم کے فضائل سنائیں. مفتی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی کھایا کرو, اصل میں ان کا دیسی مرغی کا بزنس ہے. یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اختلاف کر لو, 100 دفعہ کر لو بھائی, ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے نا یہ میڈیکل سائنس. اگر بول دوں تو آپ بولو غلط بول دیا, ختم. ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بات کی, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, میں ان سے بیعت تھا اور ایسی عقیدت مجھے اب بھی ان سے ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو کہتے تھے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں. اللہ معاف فرمائے. زندگی بھر حضرت نے ایلوپیتھی کوئی دوا نہیں کھائی ہے, زندگی بھر حکیمی دوائیں کھاتے تھے, ہومیوپیتھک اور حکیمی. ایلوپیتھک دوا کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے وہ. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان کی رائے یہ صحیح نہیں تھی, ان سے غلطی ہوئی ہے اس میں. ایلوپیتھک اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, بلکہ حکیموں میں فراڈ زیادہ ہے. اور حضرت کی ڈیتھ بھی شوگر سے ہوئی ہے, چیک اپ نہیں کرایا حضرت نے. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے, میں گھر میں مروں گا, ہسپتال میں نہیں مروں گا. اور شوگر ہوئی, حضرت مانتے ہی نہیں تھے مجھے شوگر ہے, کیونکہ حکیم آ کے مٹھائیاں کھلا رہے تھے حضرت کو شوگر میں. ہمیں اچھی, میں نے مجھے حکیم کا نام بھی پتا ہے, برفیاں کھلا رہے تھے حضرت, مٹھائی نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا میں علاج بالمثل کروں گا. علاج بالمثل کا مطلب شوگر ہے تو شوگر سے علاج کروں گا. حضرت مٹھائی نہیں کھا رہے, حضرت کو جلیبیاں کھلا رہے وہ حکیم. تو بھائی بزرگ اپنی جگہ تھے, لیکن ہمارے خیال تھا کہ حضرت کو نہیں تھا, وہ تھے, حضرت کو میڈیکل سائنس پڑھی تھی, حضرت نے ڈاکٹری کتابیں بھی پڑھی تھی, ہومیوپیتھی بھی پڑھی تھی, لیکن کتابیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, باقاعدہ ڈاکٹر بننا الگ بات. لیکن میں بدگمان نہیں ہوا شیخ و مرشد سے, اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. نہیں بھائی, وہ انسان ہے یار. جب ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے نر کھجوروں کا بھور نہ ملاؤ. صحابہ نے نہیں ملایا, پیداوار کم ہو گئی, کھجوروں کی پیداوار کیا ہو گئی, کم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا, کھجوروں کے بھور, جو نر کھجوروں کا بھور ہم ڈالتے تھے وہ نہیں ڈالا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو, جب دین کا حکم دوں تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھائی دنیا کی چیزوں کو بتانے میں بشر ہوں تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے, تو مفتی اور عالم کون ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں جو آپ لوگ کو ٹوٹکے طبی بتا رہا ہوتا ہوں, لیمن ڈالو اور اس میں اس دن آیا نا میں نے کہ اس میں شہد ملاؤ اور اس میں لیمو نچوڑو اور لیمو کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھو اور اپنے خرچے پہ, گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا, سردیاں ہیں تو نارمل پی جاؤ, تو ایسا خاندانی صحت ہو جائے گی. تو یہ
یہ ٹوٹکا ہے, ہو سکتا ہے کوئی پی کے انتقال کر جائے سمجھ رہے ہو, یا اس کو ایسیڈیٹی ہو, تیزاب ہو, پتہ چلا وہ السر اس کا کینسر میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ لیمن تو السر میں نقصان دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں بولو مفتی صاحب قاتل ہے, جھوٹا ہے, اس کے کسی درس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا یہی بولے گی بھائی مفتی صاحب نے ایک اپنے تجربہ بتا دیا, آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے, حکیم سے پوچھ لیتے, اگر وہ بتا دیتا کر لیتے, نہیں کرتا نہیں کرتے, تو مفتی صاحب وہ حکیم تھوڑی ہے. یہی بیلنس بات یہی ہوتی ہے نا, عمل کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس میں سیاسی بات ہے بھائی, اس میں ایک رائے ہے, آپ مان لیں مان لو, نہیں ماننا تو اس کا درس قرآن یا فتوے کے غلط ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندھ کے گورنر کی تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کیا ہے نا, وہ راتوں کو جاگتا ہے. اب ہو سکتا ہے دن میں سارا دن سوتا رہتا ہوں, ہے وہ قابل احترام, مجھے میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں اس کے نام عزت سے لوں گا. مجھے جو آدمی عزت دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کی توہین کروں. تو کامران ٹیسوری سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بڑی رسپیکٹ تھی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, ماضی کیا تھا اللہ عالم, لیکن کام اس نے کراچی کے لیے بہت کیے, اس کا میں گواہ ہوں. کام باقی اس نے کراچی کے لیے بہت کیے کامران ٹیسوری نے, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کی سنت زندہ کی ہے, تو اتنے لوگوں کے میرے پاس میسج آئے, مفتی تقی صاحب تو ایسے. میں نے کہا یار اتنے بڑے عالم نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی ہے, ساری زندگی کی عقیدت ایک جملے میں اڑا دی آپ نے. کوئی کہہ رہا ہے بکے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حکومتی وہ ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ تو ہماری قوم کا مینٹیلٹی ہے. آپ زیادہ زیادہ بولتے ہیں بھائی مفتی تقی صاحب کے علم اور تقوی کو سلام, لیکن اس جملے سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہماری اندر میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. کیا یار بیچاروں کو اب بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی تقی صاحب کی تصویروں کے نیچے, وہی بندہ ہے جس نے حکومت وقت کی تعریف کی ہے. مجھے تو بھائی دیکھو, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں نا اللہ والوں کے خلاف, علماء صلح کے خلاف, یہ آپ کی نظر میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں ہلکے نہیں ہوتے, بہت بھاری ہوتے ہیں. تو ہماری رائے سے بھی کوئی اختلاف کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو شرعی مسائل ہم سے پوچھو. اگر ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو میں نے شہباز شریف کی تعریف کر دی کہ اچھا کام کیا ہے, آپ بول دیتے نہیں اچھا کام کیا, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو پاکستان نے بہت زبردست فلسطینی موقف کی تائید کی ہے یونائٹڈ نیشن میں, اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کام نہیں کرتی تو بھی برا بلا کہتے ہیں, کچھ اچھا کر کے آ جائے تو بھی برا بلا کہنا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب تم حل چاہتے ہی نہیں ہو. اور فلسطینیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ تم پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا. اگر شہباز شریف کا یہ بیان غلط ہوتا نا تو فلسطینی کہہ دیتے کہ غلط ہے, ہم اس پہ راضی نہیں ہے. ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا اور ہم سارے نیک شریف شرفا بن کے فلسطین, ہم تو پورا جو ہے نا یہ تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے, تو فلسطینی بولیں یہ قبول نہیں ہے تو پھر ہوگی بات. مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش مت کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایران سے ہمارے 100 اختلافات ہیں لیکن ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران 2 نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے. تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہے ایران نے, تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہا ہے, بھی ہر بات یعنی ایسے بتانے کی نہیں ہوتی. تو اس کی سزا بھی ملی ہے ایران کو, واٹ لگا دی ہے ایران کی. لیکن ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نورا کشتی ہے, خود ہی مروایا ہے, پہلے فلسطینیوں کے لیڈر کو بلایا اور خود ہی مروا دیا, خود ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا, خود ہی یہ کر دیا. بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, منہ میں پان ہے اور تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان سے بڑا فنٹر اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے. ان کی سورس آف نالج کیا ہے؟ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. تم کس سے ملے ہو یار؟ تم جا کے کسی فلسطینی سے ملے ہو تم جو تمہیں بتا رہا ہو کہ, تو فلسطینی
جو ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے فلسطینیوں کا، اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا، لیکن اسرائیل اس کو کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے میرا اس میں نقصان ہے، اس لیے یہ اچھا اقدام کیا ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، اچھا اقدام ہوا ہے۔ باقی جو بھی یہ کہا کرے نا نہیں یہ تو غلط تقسیم ہو رہی ہے، تو ان سے کہو ٹھیک ہے، تمہارے بچوں پہ جب یہ ظلم ہونا اور بھوکے شہید ہو رہے ہوں اور یہ قحط زدہ حالت میں وہ مبتلا ہوں، پھر تم کہنا کہ نہیں ہمیں وہ یعنی اتنا ایریا چاہیے جو عملی طور پر جس کا امکان ہی نہیں ہے، جن کے بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھوک سے تڑپ کے جانے دے رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ یہ ایک ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک صاحب جو تھے نا، ایک لڑکا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، تو لڑکے کے بھائی نے لڑکی والوں کے سامنے وہ شرطیں بیان کی کہ چھوٹے بھائی کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی والے یہ شرطیں مانیں گے نہیں۔ اب وہ کہہ رہے کہ یار اس سے تو میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بڑا بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، میں تجھے مروانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ابھی سے یہ شرطیں لکھوا لوں تاکہ بعد میں تو سکون کی زندگی گزارے۔ چھوٹا کہہ رہا ہے سکون گیا تیل لینے مجھے یہ لوگ ان شرطیں مانیں گے ہی نہیں، میرے تو یہاں شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی خیر خواہ بن رہا ہوتا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت یعنی اس میں یہ ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ عمل ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر، تو یہ میرے ہاتھ سے یہ جو پیکج ہے نا یہ نکل جائے گا۔ تو اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو فلسطینی سکون میں آ جائیں گے۔ بیت المقدس کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ اصل تو بیت المقدس ہے، وہ لینا ہے ہر قیمت پہ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے اچھی تقریر کی ہے، تو وہ آپ اختلاف کرو 100 دفعہ، کام خاندانی ہو گیا ہے۔ بھائی 2 مہینے کا حمل ہے اور بچہ بالکل معذور ہے اور دل کے وال بھی بند ہوئے ہیں، اور ہاں تو جان کا خطرہ ہے، ماں کی بھی تو ضائع کروا سکتے ہیں 2 ماہ کا حمل، ایسی شدید مجبوری میں ضائع کروا سکتے ہیں۔ 22 ماہ کا تو عاقل بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے۔ اچھا 22 ہفتے، 5.5 ماہ کا ہے، پھر ضائع نہیں ہو سکتا حمل۔ اگر یہ غالب گمان ہے کہ بچہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا ماں کے پیٹ میں، زندہ پیدا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں کچھ وقت کے بعد جا کے مرے گا یہ، لیکن اس وقت پھر ماں کی زندگی خطرے میں ہوگی، تو پھر ضائع کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر زندہ پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر اس کے پیدا ہونے کا انتظار ہر صورت میں کیا جائے گا، خود سے نہیں مار سکتے۔ دیکھو کوئی بھی مرنے والا ہو نا تو آپ کو اجازت نہیں اٹھا کر کے گولی مار دو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب میری وائف عالمہ ہے، وجہ تیرا اب خیر نہیں ہے اور مجھ سے انتہائی بدتمیزی کرتی ہے، بات پہ چیزیں اٹھا کے مارتی ہے، ماشاء اللہ۔ حدیث بتاتا ہوں تو کہتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ حدیث اپنے پاس رکھو، استغفر اللہ۔ یہ تو کفریہ جملہ ہے بھائی، اس طرح حدیث کا مذاق اڑانا۔ دیکھو علم الگ چیز ہے، اخلاق اور تربیت الگ چیز ہے۔ پورا میرا جمعے کا بیان اسی موضوع پر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں عالمہ چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر بھی اچھی ہے، عالمہ بھی اچھی ہے، لیکن پہلے یہ دیکھو گھریلو ہے یا نہیں ہے، اس کی تربیت ہے یا نہیں ہے۔ تربیت یافتہ ہو، عالمہ نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، اچھی ہے۔ تربیت یافتہ ہو، ہاں تربیت یافتہ ہو، عالمہ اور یا ڈاکٹر نہ ہو تو گھر چل جائے گا۔ تربیت یافتہ نہیں ہے تو بھلے عالمہ ہو ڈاکٹر ہو، بیڑا تمہیں ہی ٹیکے لگا کے مار دے گی ڈاکٹر صاحبہ۔ خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹنا کیسا ہے؟ محلے کی خاتون ہر موقع پر مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب میری نوکری لگی تو بار بار مٹھائی مانگ۔ محلے کی خاتون تیری لگتی کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ، جب نوکری ختم ہوئی تو کیا مٹھائی نہیں دی، اس وجہ سے نوکری چلی گئی، بچوں محلے کی خاتون ان سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سے کیوں نہیں کر رہی؟ جمشید سے کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سے کیوں کر رہی ہیں؟ تو محلے کی خواتین سے اتنا فری ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو بتاؤ کہ وہ محلے کی خاتون مجھ سے مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہیں، تو آپ کی بیوی اس کو مٹھائی کھلائے گی، مٹھائی کے اندر زہر رکھے۔ آپ نے ایک جواب میں کہا تھا کہ ایک شخص کے 3 بیٹے اور تینوں باہر چلے گئے، آپ کو اولادوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کے والد کو ہی نصیحت کر دی کہ 3-4 بچے ہوں گے تو یہ ہوگا۔ ویڈیو کے کمنٹس میں اچھے خاصے لوگوں کا اعتراض تھا کہ اگر اولادوں کے دل میں ماں باپ کے لیے احساس ہو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہو تو 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی باہر چلے جائیں گے، الٹا ماں باپ کو ہی کہیں گے کہ آپ کون پیدا کریں گے۔ دیکھو میں نے بیان میں کہا تھا کہ 2-3 بچے ہوں گے تو باہر جائیں گے، تو
جو ہے وہ پھر تو یہی ہوگا, بڑھاپا اکیلے میں گزرے گا. تو اس پہ لوگوں کے یہ بتا رہے ہیں, کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ بچوں کو سمجھاؤ نا کہ ماں باپ کی کیئر کریں, ماں باپ کے ساتھ رہیں. تو 2-3 کیا 10 بچے بھی ہوں گے, اگر ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے وہ تو سارے باہر چلے جائیں گے. شاید میں نے بیان کرنے میں سمجھا نہیں پایا ہوں گا. میں میرا مقصد ہے کہ بعض کو تو باہر بھی جانا پڑتا ہے, کمانا بھی تو انسان کی ضرورت ہے نا, سب کو یہاں روزگار نہیں ملتا. زیادہ بچے ہوں گے, کچھ باہر چلے گئے, کچھ یہاں رہ گئے. میں دیہاتوں کے پی کے میں, گاؤں دیہاتوں میں 8 اور 10 15 بچے ہوتے ہیں, 2 ملیشیا میں, 2 ترکی میں, 1 امریکہ میں اور 5 یہاں پر, سمجھ رہے ہیں. پھر وہ آتے ہیں تو یہ